پاکستان اور افغان طالبان استنبول مذاکرات میں جنگ بندی کے تسلسل پر متفق ہو گئے۔ اعلامیہ جاری۔ ترکی اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغان طالبان وفد کے مذاکرات اختتام پذیر۔ ترکی وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق مذاکرات میں فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا۔ امن کے قیام کے لیے مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق پر پینلٹی عائد ہوگی۔ ترکی اور قطر نے دونوں ممالک کی فعال شمولیت کو سراہا۔ ترکی اور قطر کا پائیدار امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ جنگ بندی کا نفاذ سے متعلق مزید امور 6 نومبر کو استنبول میں اعلیٰ سطحی اجلاس میں طے ہوں گے۔ پاکستان کا موقف بڑا سٹرونگ تھا، دلیل پر بیس تھا، ایویڈنس پہ بیس تھا، جس سے انحراف کرنا، جس کو انکار کرنا مشکل تھا۔ جو موقف کی تائید ہوئی ہے، یہ پاکستان کے لیے نہ صرف ایک بہت بڑی فتح ہے بلکہ پاکستان کے موقف کی مکمل تائید ہے۔ وزارت خارجہ ترکیہ کے اعلامیے میں پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی۔ پاکستان کے وفد نے دلائل کے ساتھ مقدمہ پیش کیا۔ امید ہے اب دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں ہوں گی، اب سارا بوجھ افغان طالبان رجیم پر ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا پاکستان کا مطالبہ تھا افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ ہمارا مطالبہ تھا افغانستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ قطر ترکی کی حمایت سے دوبارہ مذاکرات شروع کیے۔ دوست ممالک پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ 6 نومبر کو اگلا اجلاس ہوگا، تب تک تمام صورتحال کی نگرانی ہوگی۔ اس دوران دہشت گردوں کی کوئی کارروائی ہوئی تو افغان طالبان رجیم کو جواب دینا ہوگا۔ وزیر مملکت امور داخلہ طلال چودھری نے کہا پاکستان نے مذاکرات میں اصولی موقف پیش کیا۔ پاکستان کے اصولی موقف پر اتفاق نہ ہوتا تو معاملہ آگے نہ بڑھتا۔ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوتے تو ہمارا وفد پاکستان واپس آ رہا تھا۔ میزبان کے اصرار پر وفد رکیں اور مذاکرات جاری رکھے۔ پاکستان کے اصولی موقف کی وجہ سے مذاکرات میں بریک تھرو ہوا۔ ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کیا جائے تو تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں۔ مزید پیش رفت کے لیے کچھ چیزیں اور تاریخ طے کر دی گئی ہے۔ امید ہے چیزیں مثبت طریقے سے آگے بڑھیں گی۔ پاکستان کے عوام اور امن ہماری ریڈ لائن ہے۔ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کو افغان طالبان رجیم نے مدد فراہم کی۔ افغان طالبان رجیم بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی۔ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ سرحد پار دہشت گردی کے باوجود صبر کیا، متعدد سفارتی اقدامات کیے، دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے کئی پیشکش کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پشاور میں قبائلی عمائدین سے گفتگو۔ کہا دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا دہشت گردوں اور ان کے مددگاروں سے پاک ہوگا۔ مقامی تعاون دہشت گردی کے خلاف کامیابی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ قبائلی عمائدین امن کے لیے فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے قبائلی عوام کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ غیر مشروط حمایت کو سراہا۔ قبائلی عوام کی ثابت قدمی اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ قبائلی رہنماؤں کا افغان طالبان رجیم کے خلاف فوجی کارروائیوں کی حمایت کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل کو کور ہیڈ کوارٹرز میں سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ۔ سپہ سالار نے مقامی معیشت اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی میں امن کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا امن کے بغیر معاشی سرگرمی اور ترقی ممکن نہیں۔ ہلاک خارجی کمانڈر طویل عرصے سے افغانستان میں روپوش تھا۔ سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ بلوچستان میں 2 مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 18 دہشت گرد جہنم حاصل۔ ISPR کے مطابق 28 اور 29 اکتوبر کو کوئٹہ کے علاقے چلتن میں 14 دہشت گرد مارے گئے۔ ضلع کیچ کے علاقے ولیدہ میں 4 دہشت گرد ہلاک۔ اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ کوئٹہ میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس 24 گھنٹے کے لیے بند کر دی گئی۔ ذرائع محکمہ داخلہ کے مطابق انٹرنیٹ سروس صوبائی حکومت کی سفارش پر بند کی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ بلوچستان نے انٹرنیٹ سروسز بند رکھنے کے لیے وفاقی حکومت کو مراسلہ لکھا تھا۔
خیبر پختونخوا کی 13 رکنی کابینہ آج حلف اٹھائے گی۔ تقریب حلف برداری سپہر 3 بجے گورنر ہاؤس پشاور میں ہوگی۔ 10 وزراء، 2 مشیروں اور 1 معاون خصوصی کا نام فائنل۔ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم سے سہیل آفریدی کی ملاقات کے بعد کئی نام تبدیل۔ علیمہ خانم کے اصرار پر اسد کیسر کے بھائی عاقب اللہ کابینہ میں شامل۔ شہرام ترکئی کے بھائی فیصل ترکئی کی بھی واپسی۔ علی امین کابینہ کے متعدد وزراء کو بھی واپس لیا جائے گا۔ خلیق الرحمان، احتشام علی، آفتاب عالم اور عدنان قادری بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ مزمل اسلم اور تاج محمد وزیر اعلیٰ کے مشیر ہوں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا ٹویٹ لکھا، نئی کابینہ کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ وزراء کی حلف برداری آج سپہر 3 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کے لیے اسلام آباد میں بڑی بیٹھک۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم مشاورت۔ صدر زرداری نے نون لیگ کو آزاد کشمیر کی نئی حکومت میں شمولیت کی باضابطہ دعوت دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، مشاورت کے بعد بتاؤں گا۔ ذرائع نے بتایا، مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا گیا۔ اعلیٰ قیادت کا مشاورت کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ بلاول بھٹو، وزیر داخلہ محسن نقوی، نوید قمر، راجہ پرویز اشرف، شیری رحمان اور رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے۔ سعودی عرب پاکستان کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہے۔ سعودی ولی عہد نے اربوں ڈالر کا پورا روڈ میپ دکھایا۔ میں نے کہا، ہمارے پاس تیل ہے نہ اتنے وسائل۔ محمد بن سلمان نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم پاکستان کے بچوں کو فری ٹریننگ دیں گے۔ میری ٹیم اس وقت ریاض میں ہے، سعودی حکام سے ملاقات کی ہوگی۔ پاکستانی بچوں کے لیے نیا راستہ کھل رہا ہے۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کے لیے معاشی پیکج بنایا۔ 2034 فیفا ورلڈ کپ میں ہزاروں ہنرمند سعودی عرب بھیجیں گے۔ شہباز شریف کا وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم 2025 کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا، لیپ ٹاپ سے بات آگے نکل کر اے آئی اور جدید ٹیکنالوجی پر آ گئی۔ بچوں کو ہنرمند بنانے کے لیے 50 ارب کا نیا پیکج، 500 ارب بھی خرچ کریں گے۔ لیپ ٹاپ بیگ پر لوگوں کی وجہ سے پروگرام میں کچھ ماہ کی تاخیر ہوئی۔ میں نے ٹیم کو کہا، بیگ پر شہباز پاکستان کا لوگو مناسب نہیں، ان بچوں کا لوگو لگائیں۔ پورے ملک میں میرج پر 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ این سی سی آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان احمد کو ایف آئی اے لاہور نے گرفتار کر لیا۔ کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام۔ ڈپٹی ڈائریکٹر این سی سی آئی اے نے لاپتہ ہونے کی وجوہات بھی بتا دی۔ عثمان احمد نے بتایا، ساتھیوں کے خلاف انکوائری چل رہی تھی، ڈر کر چھپ گیا تھا۔ کلرک سے کروڑ پتی بننے کا سفر۔ نیب پشاور کا کوہستان مالیاتی اسکینڈل کے مرکزی ملزم کیسر اقبال کے گھر پر چھاپا، 20 کروڑ روپے برآمد کر لیے۔ رقم پینٹ کے ڈبوں میں چھپائی گئی تھی۔ نیب نے کیسر اقبال کی گرفتار اہلیہ کی نشاندہی پر کارروائی کی۔ ذرائع نے بتایا، میاں بیوی پر 34 ارب روپے غبن کا الزام ہے۔ نیب نے اس سے پہلے ملزمان سے 14 ارب روپے ریکور کیے۔ میاں بیوی کو نیب نے ایبٹ آباد سے گرفتار کیا تھا۔ اسکینڈل میں ملوث 20 سے زائد ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ مرکزی ملزم کیسر اقبال سے این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ پر اپر کوہستان میں اگست 2013 سے بطور کلرک اور بعد میں ہیڈ کلرک تعینات رہا۔ مسلم لیگ نون ہمارے مساجد کے ائمہ کو 10,000 روپے سے خریدنے کی کوشش کر رہی ہے۔ محترمہ جان لو، یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا اور 6-7 سال پہلے اس وقت بھی 10,000 روپے تھے اور آج مولوی کے لیے وہی 10,000 روپیہ۔ ہمیں توقع تھی مسلم لیگ نون کچھ عقل سے کام لے گی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، پنجاب حکومت امام مسجد کو 10,000 میں خریدنے کی کوشش کر رہی ہے۔ محترمہ جان لو، یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا۔ مولوی کے لیے آج بھی 10,000 روپے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں یہ 10,000 روپے آپ کے منہ پر مارتا ہوں۔
26 दिन में सैलाब मुतासरीन की बहाली पंजाब हुकूमत की तारीखी कामयाबी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रिलीफ, रेस्क्यू समेत तमाम मराहल ज़ाती निगरानी में मुकम्मल कराए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 100 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 11.5 अरब रुपए के फंड्स मुतासरीन के अकाउंट्स में मुंतकिल हो चुके। मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा ने मुतासरीन में ATM कार्ड्स तकसीम किए। मरियम साहिबा हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। वो अपना काम कर रही हैं, हम कुछ नहीं बोलते। एक प्रेसिडेंट साहब ने मना किया है। चेयरमैन साहब फ्लड वाले एरिया में गए, वाकई वहाँ पे बड़ा तबाही हुई है। चेयरमैन साहब ने जाके कहा कि इनकी फौरी रिलीफ जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से करें, तो वो बुरा मान गए। मरियम नवाज अपना काम कर रही हैं। सदर जरदारी ने मना किया है कि कोई कुछ ना कहे। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं बिलावल भुट्टो ने सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया, तबाही देखकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड से इमदाद की बात की। बिलावल भुट्टो ने कहा तबाही बड़ी है, आलमी मदद की जरूरत पड़ेगी, जिस पर मरियम नवाज बुरा मान गई। कराची के मवाज गोट में टायर के गोदाम में आग लगने पर 17 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। फायर अफसर का कहना है मुख्तलिफ पॉकेट्स में हल्की आग मौजूद है जो रबड़ जलने के साथ खत्म होगी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां कूलिंग के अमल में हिस्सा ले रही हैं। मुमकिन तौर पर कूलिंग का अमल शाम तक जारी रह सकता है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में नागन चौरंगी पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 50 साला इस्माइल के नाम से हुई। फायरिंग का वाकया डकैती, मज़ाहमत या कुछ और तहकीकात की जा रही। मकतूल ऑनलाइन राइडर था। बोर्ड बेसन में मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस एहलकार के कत्ल में सजा याफ्ता मुलजिम एक बार फिर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जख्मी मुलजिम से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई, साथ ही फरार हो गया। मुलजिम की पार्टी पर फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल जहांगीर शहीद हुए थे। मुलजिम को 7 साल की सजा हुई थी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक, लाश जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 30 साला हाफिजुर रहमान के नाम से हुई। कराची ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद के शहरी को ई चालान भेज दिया। शहरी सैफुल्ला का कहना है चालान में प्रिंट शुदा गाड़ी की तस्वीर और नंबर प्लेट मेरी गाड़ी की नहीं। मुझे सीट बेल्ट ना बांधने पर 10,000 रुपए का चालान मौसूल हुआ। जिस तारीख पर चालान किया गया उस दिन मेरी गाड़ी हैदराबाद में मौजूद ही नहीं थी। ना मेरी गाड़ी कराची गई और ना ही कोई ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की। कराची के इलाके का यूमाबाद के करीब बिकरा यूनिवर्सिटी के सामने डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। गंदगी और ताफुन के बायस यूनिवर्सिटी के तलबा और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। हर तरफ कचरा उड़ने से सांस लेना भी मुहाल हो गया। तालीमी इदारे के सामने कचरे का डंपिंग पॉइंट सफाई के निज़ाम पर बड़ा सवालिया निशान है। राजनपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस की कार्रवाई, 4 मुग़वी बाजियाब। पुलिस के मुताबिक चारों शहरियों को रुझान की हुदूद से अगवा किया गया था। डाकू मुग़वियों को दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। ताक़ुब करके घेराव किया। फायरिंग के तबादले में खेत में छुपे डाकू फरार, तलाश जारी। उम्रा के ख्वाहिशमंद होशियार, उम्रा वीज़ा मिलने पर 1 माह के अंदर सऊदी अरब जाना होगा। बसूरत दीगर वीज़ा मनसूख हो जाएगा। सऊदी अरब ने उम्रा के वीज़े की मुद्दत 3 माह से कम करके 1 माह कर दी। ज़ायर के सऊदी अरब पहुंचने के बाद क़याम की मुद्दत में कोई तब्दीली नहीं की गई, जो बदस्तूर 3 माह ही रहेगी। नए ज़वाबित आइंदा हफ्ते से नाफिजुल अमल होंगे। सर, मैं आपके विज़न को सल्यूट करना चाहता हूं कि आपके विज़न की वजह से ही एक फलाही इदारा द लीडर्स नेस्ट बनाया और उसकी मदद से कॉलेजेस और मदरसे के 400 से ज़ायद बच्चों को ई कॉमर्स मुफ्त में सिखाया और उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी। लैपटॉप स्कीम ने लाखों नौजवानों की जिंदगियां बदल दी।
لیپ ٹاپ اسکیم صرف ایک مشین نہیں بلکہ یہ زندگی بدلنے والی ڈیوائس ہے۔ وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم 2025 کی تقریب میں نوجوانوں کے تاثرات۔ کہا کامران خان نامی نوجوان نے وزیر اعظم کے ویژن سے متاثر ہو کر 400 بچوں کو ای کامرس کی تعلیم دی۔ بی بی درجان نے کہا وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم نے میرے خوابوں کو حقیقت میں بدلا۔ رفیق آفریدی بولے لیپ ٹاپ کی وجہ سے مجھے مزید تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ میں ایک شہید کا بیٹا ہوں۔ وزیر اعظم نے میرے خاندان کو سپورٹ کیا۔ 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے پاکستان۔ میٹا کا ایک آفس بھی پاکستان میں، اسلام آباد اور کراچی، یہاں سب سے پہلے میٹا کا آفس کھلنا چاہیے۔ آپ ہمارے ساتھ ایک MOU کریں کہ ہمارے بچوں کو اور ٹیچرز کو ٹریننگ۔ میرا بس چلے تو بل گیٹس کو گورنر ہاؤس لے کر آ جاؤں۔ 24 کروڑ کے ملک میں میٹا کا ایک آفس بھی نہیں۔ گورنر سندھ کہتے ہیں میٹا ہمارے بچوں اور اساتذہ کو ٹریننگ دینے کا MOU سائن کرے۔ میٹا کے نمائندوں کی گورنر ہاؤس آمد، گورنر انیشیٹو فری IT پروگرام کا جائزہ۔ گورنر سندھ کے اقدام کو شاندار اور قابل تقلید قرار دیا۔ میٹا کے وفد کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بھی ملاقات۔ سندھ میں ڈیجیٹلائزیشن اور تربیتی پروگراموں کے فروغ میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تعاون پر بھی بات ہوئی۔ کراچی بین الاقوامی تعاون اور تعلقات کا محور بن چکا ہے۔ سندھ کی خوشبو، ذائقہ اور فن پاکستان کی پہچان ہے۔ سندھی بریانی کی مہک اور ہمارے آموں کی مٹھاس بے مثال ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں ڈپلومیٹک بازار کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا چاول، پھل، مسالے اور کپڑے محض برآمدات نہیں بلکہ ہماری شناخت ہیں۔ ڈپلومیٹک بازار پاکستان اور دنیا کے تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ پاک جنوبی افریقہ دوسرا T20 آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں نے قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس سے تیاری فائنل کر لی۔ میچ کے لیے قومی ٹیم میں 2 تبدیلیوں کا امکان۔ حسن نواز اور نسیم شاہ کی جگہ عبدالصمد اور وسیم جونیئر کو کھیلا جا سکتا ہے۔ مہمان ٹیم کو 3 میچ کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ ایمرجنگ ایشیا کپ میں بھی روایتی حریف پاکستان اور بھارت ایک گروپ میں شامل۔ ٹورنامنٹ کو ایشیا کپ رائزنگ سٹار چیمپئن شپ کا نام دے دیا گیا۔ ایونٹ 14 سے 23 نومبر تک دوحہ قطر میں کھیلا جائے گا۔ 8 ٹیمز شرکت کریں گی۔ افغانستان کی ٹیم اپنے اعزاز کا دفاع کرے گی۔ ایشین یوتھ گیمز بیچ ریسلنگ میں پاکستان نے پہلا میڈل جیت لیا۔ حسن علی بھولا نے 70 کلو گرام کیٹیگری میں کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ بحرین میں جاری ایونٹ میں حسن نے تاجک ریسلر کو شکست دی۔ ریکارڈ ہدف کے تعاقب میں ریکارڈ ساز بلے بازی۔ بھارت نے ویمنز ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا ہدف حاصل کر کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ممبئی میں 339 رنز کا ہدف 9 گیند پہلے 5 وکٹ پر پورا کیا۔ جمائمہ کی 127 رنز کی ناقابل شکست اننگز میچ کی بہترین کھلاڑی قرار۔ کپتان ہرمن پریت نے 89 رنز بنائے۔ آسٹریلوی ٹیم پہلے کھیل کر آخری اوور میں 338 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ رچفیلڈ کی سینچری رائے گاں گئی۔ فتح کے بعد بھارتی کھلاڑی آبدیدہ ہو گئی۔ انڈین ٹیم ٹرافی کی حتمی جنگ میں اتوار کو جنوبی افریقہ سے 2-2 ہاتھ کرے گی۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا دھیرانی پروگرام۔ ملتان میں 79 جوڑے ازدواجی بندھن میں بن گئے۔ جوڑوں کو جہیز کے ساتھ 2 لاکھ روپے سلامی دی گئی، جبکہ جوڑوں اور رشتہ داروں کی پرتکلف کھانوں سے ضیافت بھی کی گئی۔